بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ فاطمہ سلام کرنے کے بعد پوچھتی ہیں، کیا آپ اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ میوزک حلال ہے یا میوزک حرام ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ میوزک کی دو قسمیں ہیں، یا میوزک حلال ہو سکتی ہے یا میوزک حرام ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میوزک حرام کب ہوتی ہے؟ جب اس میں لہو اور مضل چیزیں پائی جاتی ہوں۔ لہو یعنی ہر وہ کام جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور ہر میوزک جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ حرام ہے۔ مضل یعنی ہر وہ کام جو گمراہ کرنے والا ہو، اور ہر وہ میوزک جو انسان کو گمراہ کر دے وہ حرام ہے۔ جیسا قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، لوگوں میں ایسے انسان بھی ہیں جو بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ حرام میوزک کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ میوزک جو انسان کو وجد میں لے کر آئے، اس کی باڈی میں موومنٹ ہو، یا میوزک ایسی ہو جو اس کی سیکشل ڈیزائرز کو بھڑکائے یا شہوت کو بھڑکائے، یا میوزک بری جگہ پر استعمال ہوتی ہو جیسے ڈسکو یا حرام محفلوں میں، یا گانے کے الفاظ برے ہوں اور گمراہ کرنے والے ہوں، یا میوزک کی میلوڈی یا ٹیون ایسی ہو جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، یا انسان کو اس کی منزلت سے گراتا ہو، جیسے میوزک ویڈیوز میں آئٹم گرل کا استعمال کرنا، یا عورت کو آبجیکٹیفائی کرنا اور ایک عورت کو آبجیکٹ کی طرح میوزک میں استعمال کرنا۔ حرام میوزک کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، لہو و لعب اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی میوزک کا سننا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، ہر وہ میوزک جو عرف یعنی عام دیندار سماج میں لہو و لعب ہو، اور جو راہ خدا سے گمراہ کرنے والی ہو، اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کلاسیکل ہو یا نان کلاسیکل ہو۔ وہ میوزک جس میں حرام میوزک کی نشانیاں نہ پائی جاتی ہوں وہ میوزک حلال ہے، یعنی آپ سن سکتے ہیں۔ حلال میوزک کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے اسلامی نشید میں استعمال ہونے والی میوزک، یعنی اسلامی موویز میں استعمال ہونے والی، جیسے امام علی، مختار نامہ وغیرہ۔ ریولیوشنری یا انقلابی میوزک، یا وہ میوزک جو ملٹری پریڈ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ نیچرل ساؤنڈز کی آواز، جیسے چڑیوں کا چہکنا یا جھرنے کی آواز، یا مذہبی ترانوں میں استعمال ہونے والی میوزک۔ صرف الفاظ کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، اوپر دی گئی باتوں سے پرہیز ہونا بھی ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، مذہبی ترانے عقلی اور مفید کلچرل پروگرامز، یعنی ریشنل اور بینیفیشل کلچرل پروگرامز کو بنانے کے لیے میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال جائز ہے، اگر وہ غیر لہوی ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے دوسری برائی پیدا نہ ہو۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ میوزک خود ایک انسٹرومنٹ ہے جسے صحیح یا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ کے مطابق آج دنیا میں میوزک کے ذریعے سے وائلنس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور میوزک کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو سیکشولائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں پر ایک بہت ہی نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ ریپ میوزک کے جیسی میوزک کے ذریعے سے دنیا میں ڈرگز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میوزک کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہندوستان میں بالی ووڈ اور بالی ووڈ کی میوزک ہندوستان میں ریپ کے کلچر کو کیسے پروموٹ کر رہی ہے۔ خود بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی، جس ڈاکیومنٹری کا عنوان اور سبجیکٹ یہی تھا، ڈز بالی ووڈ انسائٹ سیکشل وائلنس، اور جس کا تقریبی آنسر یس تھا کہ کس طریقے سے ہندوستان میں کیسے سانگز بنائے جاتے ہیں۔ آپ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں
कि क्या एक औरत और एक इंसान के लिए इन अल्फाजों का इस्तेमाल होना सही है? क्या एक औरत को आइटम गर्ल बनाना सही है? क्या एक औरत को फिल्म में और गानों में सिर्फ इसलिए लाना ताकि लोगों को उनसे लुभाया जाए, उनके जिस्म की नुमाइश करी जाए, क्या ये सही है? क्या म्यूज़िक का इस्तेमाल जो आज की दुनिया में हो रहा है, क्या ये इस्तेमाल सही है? अगर आप इस टॉपिक के सिलसिले में ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप ऊपर दी गई लिंक को क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई किताबों को आप पढ़ सकते हैं। आप अपने सवालों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। शुक्रिया।